قسم والله لا مینا یو دلیل دربارم پدی سرگو مدینہ میوانا رتا مندتا خدا قربان شم میوانا رتا مندتا خدا قربان شم دانا دی سنونا او ہم دا قرآن شم ہر آیا رب دیرو. ان سے فرمایا انہوں نے جو عشق رسالت اور محبت اولیاء میں ڈوبی ہوئی تقریر فرمائی، ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ کاش کے رسول تقریر کر رہے. حضرت صاحب مدد اللہ علی نے جو آخر پر تبصرہ فرمایا، جو فیصلہ فرمایا، کہنے لگے کہ میں نے صاحبزادہ حفیظ الرحمان صاحب کی تقریر سنی ہے، میں نے طارق جمیل صاحب کا بھی کتاب سنا ہے. ایک ہوتا ہے حد فاصل، دیوار، پہاڑ، بننا، مجھے تو ان دونوں کے درمیان ایک بنی بھی نظر نہیں آئی. اور اگر یہی تبلیغی مشن ہے ہمارا بھی اور ان کا بھی، تو پھر کیوں نہ ایسا ہو کہ کسی ایک ہی پلیٹ فارم پر اللہ اور کالی کبلی والے کو یاد کر لیا جائے. ان میں جنرل حمزہ صاحب بھی تھے، تشریف فرما ہے. جناب طارق جمیل صاحب جو اپنے علاقہ کبیر والا کے لینڈ لارڈ ہیں اور گھر سے نکلے تھے ڈاکٹری پڑھنے کے لیے، اللہ نے کرم فرمایا تو نبی کے دین کا علم پڑھ کر فارغ ہو گئے. کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، کوئی تاجر، کوئی کون. حضرت صاحب نے فرمایا پھر ایسا ہو کہ کیوں نہ 9-10 اپریل دربار شریف میں جو سالانہ ان سے مبارک ہے، آپ بھی اس میں آئے اور اسی میں اللہ کا ذکر ہوگا، اللہ کے حبیب کا ذکر ہوگا. انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. الحمدللہ کہ رائے ونڈ کی طرف سے اس وقت چیف صاحب کی قیادت میں 25 عمرہ کا امیر یعنی جو جماعت کو چلانے والے ہیں، 25 عمرہ پر مشتمل ایک عظیم جماعت کل سے عصر کی نماز سے لے کر اس وقت تک ہمارے ہر پروگرام میں، نعت رسول میں، حمد باری تعالیٰ میں، عشق رسالت میں، محبت اولیاء میں، ذکر میں، فکر میں، مستی میں، کیف میں، رقص میں اور ہر کیفیت میں اس وقت جیسے یہ مستعلق شامل ہے ویسے وہ بھی ساتھ شامل ہے، اور وہ بھی اسی سرور کے ساتھ اس وقت اپنے آپ کو محظوظ کر رہے ہیں. میں مختصر دعوت خطاب دے رہا ہوں. ان کے امیر جناب طارق جمیل صاحب تشریف لا کر مختصر اپنے تاثرات کا اپنی زبان سے اظہار کریں تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ بھی مشن ہے اور وہ بھی مشن ہے. اگر ایک ہی مشن ہے تو کیوں نہ ایک ہی نبی اور ایک ہی اللہ کا ذکر ایک ہی پلیٹ پر الذي تجري بأمره المقام تقديرا ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين بعث إلى الخلق عامة وخاصة إلى يوم القيامة بشيرا ونذيرا. جناب چودھری محمد اکرم صاحب صوبائی وزیر اوقاف حکومت پنجاب خصوصی طور پر تشریف فرما ہو چکے ہیں. أما
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بخير الدنيا والآخرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، یہ اللہ جل جلالہ کا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ہر سے والا کی برکت سے آپس میں جمع فرما دیا. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور بندوں کے درمیان واسطہ بنے، آج حضرت اقدس کی ذات ہمارے اور آپ کے درمیان واسطہ بنے. میرے بھائیوں، میں مقرر نہیں ہوں، خطیب بھی نہیں ہوں، بنیادی طور پر ہل چلانے والے کا لڑکا ہوں. ڈاکٹری پڑھنے نکلے تھے، کچھ پڑھ لی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان قافلوں کی چلک چرک سے وہاں سے نکالا. کچھ 4 دن اہل اللہ کی، اہل علم کی مجلس میں بیٹھنے کا موقع ملا. میرے بھائی اور دوستو، شیطان تحریش ڈالتا ہے. تحریش کسے کہتے ہیں؟ آپس میں بھڑکانے کو. اور آپ نے کیا فرمایا؟ جئت لصلة الارحام، میں جوڑنے کے لیے آیا. ایک حدیث میں آتا ہے حضرت شعیب علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا قوم کھڑے ہو جاؤ، تم پر ایک وحی آنے والی ہے. شعیب علیہ السلام کھڑے ہوئے، زبان خود بخود چلنی شروع ہوئی. یا سماء اسمعی، اے آسمان سنو. ویا ارض انصتی، اے زمین خاموش ہو جاؤ. ان اللہ یرید ان یبعث امیا من الامیین، اللہ نبی امی کو بھیجنا چاہتے ہیں. لا یقول الخنا لیس بفض ولا سخاب، جو نہ شروع ہوگا، نہ سخت گو ہوگا، نہ بد اخلاق ہوگا. لو یمشی علی السراج لم یطفئ من تحت قدمیہ من سکینتہ، چلنے میں اتنا متواضع ہوگا کہ زمین پر پاؤں رکھے اور اس کے نیچے چراغ آ جائے تو چراغ کی بتی بھی بجھنے نہیں پائے گی آپ کی تواضع کی وجہ. لیکن پرواز اس کی اتنی بلند ہوگی. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى تک پرواز ہو. فقیری اور شہنشاہی کو جمع کر کے چلے گا. اجعل السکینۃ لباسہ، تواضع اس کا لباس ہوگا. والبر شعارہ، نیکی اس کی پہچان ہوگی. والتقوى ضمیرہ، تقوی اس کے اندر ہوگا. العفو والمعروف خلقہ، درگزر کرنا، معاف کرنا اس کے اخلاق ہوں گے.
22 برس قتل کی اسکیمیں بنانے والوں کو، 20 برس قتل کی اسکیمیں بنانے والوں کو ایک بول سے فرما دیا لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، تم سب اے مکے والوں آزاد ہیں۔ بیٹی کا قاتل حبار ابن اسود حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو برچھا مارنے والا سامنے آیا ہے، کلمہ پڑھتا ہوا اس کے گلے سے لگایا ہے۔ چچا حمزہ رضی اللہ عنہ کا قاتل وحشی کلمہ پڑھتا ہوا آیا ہے، اس کے گلے سے لگایا ہے۔ حالانکہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وحشی، یا رسول اللہ وحشی آ گیا، اجازت ہو قتل کریں۔ آپ نے فرمایا دعوہ، چھوڑ دو، لاسلام رجل واحد احب الی من قتل الف کافر، ایک آدمی کا کلمہ پڑھنا 1000 کافروں کو قتل کرنے سے مجھے زیادہ محبوب ہے۔ الصدق والوفاء طبیعتہ، سچائی اور وفاداری آپ کی طبیعت ہوگی۔ وعلم به بعد الجہالہ، لوگ مجھے بھول چکے ہوں گے، اس کے ذریعے سے میں پہچانا جاؤں گا۔ میرے بھائیو، ہم نے اللہ کو نہیں پہچانا، ہم نے محمد الرسول اللہ کو پہچانا۔ آپ نے ہمیں اللہ کی پہچان کرائی۔ ایک بات ضمن میں عرض کر دوں، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، سمندر سیاہی بن جائیں۔ دوسری آئے ما فی الارض من شجرۃ اقلام، درخت قلم بن جائیں، اللہ کی تعریف لکھی جائے۔ لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، سمندر ختم، قلم ٹوٹ جائیں گے، اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ اس کی ایک اور تفصیل، کلمہ نبی اللہ کا کلمہ ہوتا ہے، کلمۃ القاہا الی مریم، نبی اللہ کا کلمہ ہوتا ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اور جامع صفات الانبیاء ہیں، لہذا آپ کلمات ہیں، اللہ کے کلمات۔ اب اسی آیت کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں پڑھوں گا۔ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اگر سارے سمندر میرے رب کے محمد کی تعریف کے لیے سیاہیاں بن جائیں، لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا، سب ختم ہو جائیں گے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ اسی کے ضمن میں ایک اور بات کہ میرے بھائیو، ولی ولی کو پہچانتا ہے، ابدال کی پرواز کو نہیں پہچان سکتا۔ ابدال ابدال کی پرواز دیکھتا ہے، قطب کی پرواز نہیں دیکھ سکتا۔ قطب قطب کی پرواز دیکھتا ہے، قطب الاقطاب کی پرواز نہیں دیکھ سکتا۔ قطب الاقطاب کی پرواز دیکھتا ہے، غوث کی پرواز نہیں دیکھتا۔ غوث کی پرواز دیکھتا ہے، نبی کی پرواز نہیں دیکھ سکتا۔ نبی کی پرواز دیکھتا ہے، خاتم الانبیاء کی پرواز نہیں دیکھ سکتا۔ اپنے نبی کو صرف اللہ نے جانا اور کسی نے نہیں جانا، حبیب کا ترجمہ ہی نہیں ہو سکتا۔ آپ نے عرشوں پہ عرض کی یا اللہ اتخذت ابراہیم خلیلا، آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، وموسیٰ کلیمہ، موسیٰ کو کلیم بنایا، وسخرت لداود الجبال، داؤد کے لیے پہاڑ مسخر کیے، ولسلیمان الریاح، سلیمان کے لیے ہوائیں تازہ کی، وأحییت لعیسی الموتى، عیسیٰ کے ہاتھ مردے زندہ کیے، فماذا جعلت لی، میرے لیے کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، کیا میں نے آپ کو ان سب سے اعلیٰ چیز نہیں دی؟ کہ اما انت فحبیب اللہ، آپ میرے حبیب ہیں۔
اور فرمایا اگلی بات وما ذکرت الا ذکرت معی، اے میرے حبیب میرا ذکر مکمل ہو ہی نہیں سکتا تیرے ذکر کے بغیر۔ یہ سب عرش پہ بات ہو رہی ہے۔ وہاں موسیٰ علیہ السلام پر ایک آپ کو سائنس کی بات بتاتا چلوں، یہ خلا اتنی بڑی ہے کہ اگر ایک جہاز چلایا جائے جس کی رفتار 1,88,000 میل فی سیکنڈ ہو اور وہ 1 ارب سال اڑتا رہے تو ناپ نہیں سکتا، تو اوپر کتنا ہوگا؟ پھر عرش کے اوپر 70,000 پردے، وہاں سے ادنا تجلی نور کی پڑی تو موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن ہوش نہیں آیا، خر موسیٰ صعقا، بے ہوش۔ اور یہاں ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، اور جب سامنے قاب قوسين او ادنى، اور جب سامنے یا حبیبی ادن منی، میرے حبیب قریب آؤ، آپ قریب ہوئے، یا حبیبی ادن منی، میرے حبیب اور قریب آؤ۔ پھر تیسری مرتبہ یا حبیبی، اے میرے حبیب ادن منی، میرے قریب آؤ۔ عرش کے اوپر کے پردے جو 70,000 بھی چاک ہو گئے اور اللہ اپنے سامنے 3 مرتبہ قریب کر کے یہ خطاب فرما رہے، تو کتنی پرواز ہوگی اس نبی کی بھائی۔ لہذا اللہ کے علاوہ اپنے حبیب کو کوئی پہچان نہیں سکتا، کسی میں حوصلہ ہی نہیں، کسی میں ہمت ہی نہیں، پورے میں حوصلہ ہی نہیں، کسی میں ہمت ہی نہیں۔ پورے قرآن میں اللہ نے یا یوسف نام پکارا ہے، یا موسیٰ نام لیا ہے، یا عیسیٰ نام سے پکارا ہے، یا ابراہیم فصدقت الرؤیا نام سے پکارا ہے، لیکن قرآن پاک میں ان کو تو تھوڑا تھوڑا کہیں کہیں خطاب ہے۔ اپنے حبیب پاک کو اللہ نے قرآن پاک میں 227 مرتبہ پکارا ہے، اور 1 مرتبہ بھی نام لے کر نہیں پکارا۔ یا احمد نہیں کہا، یا محمد نہیں کہا، کیا کہا؟ یا ایھا النبی، اے غیب کی خبر سنانے والے۔ میرے بھائیو، یہ سب میں آپ کو دل کی باتیں عرض کر رہا ہوں۔ ذمہ داروں میں تکلف نہیں ہوتا، یہ بے تکلف قوم ہے، جو دل میں ہوتا ہے زبان پہ ہوتا ہے۔ تو اور کیا فرمایا؟ یا ایھا الرسول، اے میرے پیغام کو پہنچانے والے، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ حیران ہے عقل، نام نہیں لیا، اتنا مقام ہے، نام سے نہیں پکارا۔ یہ اللہ کا احترام ہے اپنے حبیب کے لیے، ہم کیا آپ کی سیرت بیان کر سکتے ہیں؟ یہ دعویٰ ہی باطل ہے کہ میں نبی کی سیرت بیان کروں۔ عرش پر چلے جائیں پھر بھی بگاڑنے والے ہیں۔ خلیل اور حبیب کا فرق، خلیل نے کیا کہا قرآن میں؟ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، مجھے یہ طمع ہے کہ اللہ مجھے معاف کرے۔ حبیب سے اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اے حبیب تیرے اگلے پچھلے سب صاف،
خلیل کیا کہہ رہے ہیں؟ خلیل سے کیا خطاب ہو رہا ہے؟ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، کہ ہم نے خلیل کو آیات دکھائیں تاکہ ایمان اور یقین میں ترقی کرے۔ حبیب کو کیا خطاب فرمایا؟ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ یہ فرق بڑا لمبا چوڑا فرق ہے، وقت نہیں، لمبا چوڑا فرق ہے۔ غنیمت جان لے مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سرفر کھڑی ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ سعادت بخشی ہے، میں 5 منٹ اور لینا چاہوں گا۔ یہ موقع پھر نہیں ملتے، ایسی شخصیتوں کی خدمت میں بار بار آنا نہیں ہوتا۔ دنیا کے جھمیلے ہی ایسے ہیں جن میں آدمی پھنسا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، اس محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ تاجدار مدینہ سید الکونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیغام کو لے کر ہی یہ جماعتیں کرتی ہیں، کلمے کی بات کرتے ہیں کہ اللہ سے تعلق جوڑو، رسالت کی بات کرتے ہیں کہ اللہ سے تعلق کوئی براہ راست نہیں جوڑ سکتا جب تک محمد مصطفیٰ کا واسطہ نہیں ہو۔ حدیث قدسی ہے، کوئی بات حدیث کے باہر نہیں کروں گا۔ لو استفتحونی کل باب وجاؤنی من کل طریق لا افتح علیہم الا ان یکونوا وراءک یا حبیبی۔ اے میرے حبیب، لوگوں کو سنا دو، سب دروازے بند، سب راستے بند، ایک دروازہ راستہ کھلا ہے مجھ تک آنے کا کہ جو تیرے راستے پہ چلتا ہوا آ جائے وہ میرا، جو تیرے راستے پہ نہ چلا وہ شیطان۔ ابو لہب نہیں چلا، قرآن اترا، ابو لہب ہلاک، بلال غلام چلا، تو سیدنا بلال اور حدیث سناؤں، آپ نے فرمایا انا اول من یحرک باب الجنہ، سب سے پہلے میں ہوں جو جنت کے دروازے کو کھلواؤں گا۔ ان الجنۃ حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میرا قدم نہ لگے۔ اور آپ جنت کی سفید ڈاٹی پہ سوار ہوں گے، اور آپ نے فرمایا میرا سائق کون ہوگا جانتے ہو؟ میرا ساربان کون ہوگا؟ بلال حبشی میرے منہ سے۔ آپ کیسا جنت میں جائیں؟ تو میرے محترم بھائیوں، اس نبی کی بات کرتے ہیں، اس کا عشق دلوں میں بھرتے ہیں کہ وہ اپنے گھروں سے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑتے ہیں۔ آج کاروبار چھوڑنے کتنے مشکل ہیں میرے بھائیوں، اس کو چھوڑ کر نکلتے ہیں، اسی کی شکل بناتے ہیں، اسی کی سیرت بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اسی کی صورت میں ڈھلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نماز کی بات کرتے ہیں کہ پوری امت نماز سے آ جائے، نبی والے علم کی بات کرتے ہیں کہ نبوت والے علم کے بغیر دنیا میں کچھ بھی نہیں رکھا، نبی والے ذکر کی بات کرتے ہیں۔ حدیث قدسی میں آتا ہے یا عبادی، اے میرے بندو، انی لم اخلقکم لاستکثر بکم من قلہ، میں نے تمہیں اس لیے نہیں پیدا کیا کہ میرے خزانے تھوڑے تھے تمہیں پیدا کر کے پورے کروں، ولا لاستأنس بکم من وحشہ، نہ اس لیے پیدا کیا کہ اکیلے میں جی گھبراتا تھا، ولا لاستعین بکم علی امر قد عجزت عنہ، میں اس لیے پیدا کیا کہ میں کوئی کام نہیں کر سکتا تھا تم سے کرواؤں، نہیں، انما خلقتکم لتعبدونی طویلا وتذکرونی کثیرا وتسبحونی بکرۃ واصیلا۔ اس حدیث کا نمونہ کل سے ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ میں نے تمہیں پیدا کیا۔ اسلام خواجہ محمد معصوم صاحب، تو میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں مقصد بتلایا، مجھے صبح بھی یاد کرو، شام بھی یاد کرو، دیوانہ وار یاد کرو، جیسے کل ہم دیکھ رہے تھے کس دن مانگی، اور ایک دوسرے سے الفت و محبت سکھاتے ہیں۔ میرے نبی کی حدیث ہے سل من قطع، جو توڑے اس سے جوڑ، آت من حرمت، جو چھینے اسے عطا کر، اعف عن من ظلمت، جو ظلم کرے اسے معاف کر، واحسن الی من اساء الیک، جو تم سے برا بنے تم اس سے اچھے بنے، وعدت لاتمم مکارم الاخلاق، میں تمہیں اخلاق کی چوٹیوں تک پہنچانے آیا، اور اپنی نیتوں کو درست کرنے کی بات کرتے ہیں۔ اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی تو ہے، یہ تبلیغ کا کام اس امت کو ملا۔
صحابہ نے کیا، اولیاء کرام نے کیا. اب ہر آدمی کی خدمت میں عرض کیا جا رہا ہے کہ بھائی ہر آدمی اس کو لے کر چلے. یہ کاسا گدا ہے، جاؤ مانگو بھی کہ بھائیو اللہ کے حبیب کی مان لو. یہی میرے بھائیوں کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا واقعہ کہہ کر میں ختم کرتا ہوں، جس میں یہ پتا چلے گا کہ ہمارے حضرات مشائخ کرام نے کیسی محنت کی. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے سلسلہ نقش بندیہ ملتا ہے، ان کے بارے میں آتا ہے لولا ابو بکر لما عبد اللہ. اگر حضور کے بعد ابو بکر نہ ہوتے تو اللہ کا نام مٹ جاتا. ثانی کے بارے میں علماء کہتے ہیں لولا احمد لما عبد اللہ. اگر احمد نہ ہوتے تو اللہ کا نام مٹ جاتا. اسی سلسلے کے نقش بندیہ سلسلے کے بعد یزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا کل فجرہ نقش میں نام پڑھا گیا، ان کے نام نامی سے مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آیا. جیسے ہمارے حضرت اللہ کے کلمے کو لے کر در در پھرتے ہیں، یہی مشائخ کی سنت تھی. بیٹھتے کم سے پھرتے زیادہ. خواجہ باجدید بستانی رحمۃ اللہ علیہ یہود کے ایک مجمع میں چلے گئے، انہی کا لباس پہنا. عالم کی زبان بند ہو گئی. لوگوں نے پوچھا کیوں بند ہو گئے؟ دخل فینا محمد، کوئی محمد کا ماننے والا آیا ہے، اس کی طاقت نے میری زبان کو روک دیا ہے. اور لگا بتاؤ ہم اسے قتل کرتے ہیں. کہا نہیں، میں اس سے سوال کروں گا، عاجز ہو جائے تو قتل کرنا. ان کا محمد ہی کھڑا ہو جائے. یہ کھڑے ہو گئے. کہا میں تجھ سے سوال کروں گا، جواب دو گے؟ کہنے لگے دوں گا. میں سوال کروں گا، جواب دو گے؟ فرمایا دوں گا. اچھا اسألک عن واحد لا ثانی لہ، وہ ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہیں. قل هو اللہ احد. ان کا اچھا اسألک عن اثنین لا ثالث لہ، وہ دو بتاؤ جن کا تیسرا نہیں. اللیل والنہار، دن اور رات، اس کا تیسرا نہیں. اچھا وہ تین بتاؤ جس کا چوتھا نہیں. لوح قلم کرسی، ان کا چوتھا نہیں. اچھا وہ پانچ بتاؤ جن کا چھٹا نہیں. میں عربی کی بارت چھوڑتا ہوں. انہوں نے کہا پانچ نمازیں ہیں، اس کا چھٹا کوئی نہیں. انہوں نے کہا وہ چھ بتاؤ جس کا ساتواں نہیں. انہوں نے فرمایا خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، 6 دن میں رب نے زمین آسمان بنائے، 7ویں میں نہیں بنائے. 7 بتاؤ جس کا 8واں نہیں. فخلق 7 سماوات طباقا، 7 آسمان ہیں، 8واں نہیں. 8 بتاؤ جس کا 9واں نہیں. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، عرش کے 8 فرشتے ہیں، 9واں نہیں. وہ 10 بتاؤ جس کا 11واں نہیں. وہ 9 بتاؤ جس کا 10واں نہیں. فَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ، صالح علیہ السلام کی قوم کے 9 قبیلے تھے جو فساد کرتے تھے. تب وہ 10 بتاؤ جس کا 11واں نہیں. فَتِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ، حج کے 10 روزے ہیں. تب وہ 11 بتاؤ جس کا 12واں نہیں. یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تو اس کا 12واں نہیں. تب وہ 12 بتاؤ جس کا 13واں نہیں. فَإِنْ عِدَّةُ اللَّهِ عِنْدَ اللَّهِ إِنْ عِدَّةُ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ 12 شهرًا، 12 مہینے 13واں کوئی نہیں. تب وہ 13 بتاؤ جس کا 14 نہیں. تب یوسف علیہ السلام نے 11 ستارے، 1 سورج، 1 چاند کو سجدہ کرتے دیکھا، اس کا 14واں نہیں. تب وہ 14 بتاؤ جنہوں نے رب سے خطاب کیا تھا، 7 زمین 7 آسمان نے اللہ سے خطاب کیا. تب وہ ایتیا طوعا قرہن قالتا اتینا طاغین. کہا وہ قبر بتاؤ جو مردے کو لے کر چلی. کہا یونس علیہ السلام کی جو مچھلی تھی ان کو لے کے چلی. کہا وہ بے جان چیز بتاؤ جو سانس لیتی. کہا وہ صبح اذا تنفس، اللہ کی کتاب کہتی مجھے صبح کی قسم جو وہ سانس لیتی ہے. کہا وہ بتاؤ جس نے بیت اللہ کا طواف کیا، نہ اس سے فرض تھا، نہ واجب تھا، نہ سنت تھا. قانون اسلام کی کشتی نے بیت اللہ کا طواف کیا. کہا وہ چیز بتاؤ جس سے اللہ نے پیدا کیا پھر خود خریدا. کہا اللہ نے مومن کے نفس کو پیدا کیا پھر خرید لیا. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم. کہا وہ چیز بتاؤ جس کو اللہ نے پیدا کر کے اس کے بارے میں پوچھا. ان کا موسیٰ علیہ السلام کے ڈنڈے کو پیدا کیا پھر پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ. کہا وہ بتاؤ جس کو اللہ نے پیدا کر کے پھر اس کو ناپسند کیا. گدھے کی آواز خود بنائی پھر کہتا ہے ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، گدھے کی آواز بہت بری ہے. کہا وہ 4 چشمے بتاؤ، ایک میٹھا ہے، ایک کڑوا ہے، ایک نمکین ہے، ایک ترش ہے، نکلتے ایک جگہ سے ہیں. ان کا منہ سے پانی نکلتا ہے میٹھا، کانوں سے نکلتا ہے کڑوا، آنکھوں سے نکلتا ہے نمکین، اور ناک سے نکلتا ہے ترش، اور ان کا منبع دماغ ہے چاروں کے چاروں. تو نے کہا وہ بتاؤ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کر کے خود اس کی عظمت کا اعتراف کیا. اللہ نے عورت میں تدبیر رکھی ہے اور اس کی تدبیر کی عظمت کا اعتراف کیا. انہ من کیدکن ان کیدکن عظیم. یہ بہت سارے سوالات ہیں، حضرت میرے پیچھے کھڑے ہیں، مجھے بند کرنا پڑے گا. انہوں نے فرمایا بھائی سارے سوالات کے بعد اگر سب سے بہتر رات کا جمعے قدر
سب سے بہتر دن جمعے، سب سے بہتر مہینہ رمضان کا، سب سے بہتر سواری گھوڑا، ان کا داریات ضرون کیا ہے ہوائیں، حاملات وطرن کیا ہے بادل، مقدمات امرن کیا ہے فرشتے. پوچھتے جا رہے وہ جواب دیتے جا رہے 64 سوالات. یہ بتاؤ پوچھ لیا، میں بس ہی چھوڑ دیتا ہوں، پوچھ لیا کا ایک سوال کا جواب دے میرے اور سوال سے ایک ماذا مفتاح الجنہ، جنت کی چابی کیا ہے؟ اب یہ چپ اور بولو چپ، میں بولتے کیوں نہیں؟ چپ. جناب عبدالستار خان صاحب لالی کا وزیر اطلاعات و نظریات حکومت پاکستان اس وقت خصوصی طور پر تشریف لا چکے ہیں. عبدالستار لالی کا عبدالستار لالی کا تو میرے محترم بھائی اور دوستوں میں بات عرض کر رہا تھا، حضرت باجزید بستانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے آخر میں پوچھا ماذا مفتاح الجنہ، بتاؤ جنت کی چابی کیا ہے؟ اب وہ خاموش بولتا ہی نہیں. اس کے حوالی کہنے لگے تم نے 60 سوال کیے، اس نے سب کے جواب دیے، ایک کا جواب نہیں آتا. کا جواب تو آتا ہے، تم مانو گے نہیں، کہنے تم مانو گے تو ہم بھی مانیں گے. ان کا پھر مفتاح الجنہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. سارا مجمع مسلمان ہو. تو میرے محترم بھائی آخر میں پھر حضرت والا کا انتہائی سے دل سے ممنون ہوں، شکر گزار ہوں، انہوں نے ہمیں موقع دیا. ہم گندے مندے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوئے. اللہ تعالیٰ ہمارے شر سے، ہماری گندگیوں سے آپ کی حفاظت فرمائے، آپ کی بھلائیوں سے ہمیں متمتع فرمائے، اور ہر فیوز کو اللہ پاک کا دیر سلامت رکھے، اور ان جیسی ہستیوں کو کثرت سے وجود بخشے کہ ان کی بڑی کمی ہو رہی ہے. فخر الرجال سبحان اللہ. تبلیغی جماعت رائیگڑھ کے امیر جناب طارق جمیل صاحب خطاب فرما رہے تھے. اس وقت ان کے ہمراہ 25 عمراء رائیگڑھ کے ساتھ شامل ہیں. تو افراد آپ نے سن لیے. عزت مآب جناب عبدالستار صاحب لالی کا وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات حکومت پاکستان اس وقت خصوصی طور پر مہمان خصوصی کی حیثیت سے تشریف فرما ہے. حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالرحمان صاحب اشرفی وائس محتمم وائس چانسلر جامعہ اشرفیہ لاہور آپ بھی تشریف فرما ہے. حضرت مولانا عبدالرؤوف صاحب خطیب جامع مسجد آسٹریلیا لاہور وہ بھی تشریف فرما ہے. میں مختصر تبصرات کے لیے دعوت دے رہا ہوں جناب پیر سید محمد بن یمین شاہ صاحب رضوی MPA مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب حکومت پنجاب کو تشریف لا کر مختصر اپنے تبصرات کے اظہار فرمائیں. آج وہ ہمارے مہمان بھی ہیں اور آپ کے میزبان بھی ہیں. محمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. صدق اللہ العظیم. میرے نہایت ہی واجب الاحترام حضرت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت خواجہ محمد معصوم صاحب سجادہ نشین آستانہ عالیہ موری شریف، نہایت ہی واجب الاحترام عزت مآب مجاہد ملت بطل حریت غازی تحریک پاکستان اور ہمارے سب کی دل و جان حضرت مولانا عبدالستار خان صاحب نیازی وفاقی وزیر برائے مذہبی امور، برادر محترم جناب چودھری عبدالستار صاحب لانے کا وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات، برادر محترم جناب چودھری محمد اکرم صاحب صوبائی وزیر اوقاف،
اور نہایت ہی واجب الاحترام بزرگ جناب چودھری محمد اقبال صاحب رئیس اعظم سیڑھیاں والا و دیگر نہایت ہی معززین آفیسر صاحبان اور اس آستانہ کے تمام عقیدت مندوں، السلام علیکم۔ میں اس ایمان افروز روحانی اور وجدانی عرف پاک کی محفل میں آ کر یہ محسوس کر رہا ہوں کہ ہم نے یہاں آ کر اپنی نجات کا سامان پیدا کیا ہے، کیونکہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ میں یہ بڑی محسوس کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ تعالیٰ ہماری نجات میں یہ سامان پیدا کیا اور اس عظیم روحانی اجتماع میں ہماری حاضری ہوئی۔ میں نہایت ہی ادب سے گزارش کروں گا اس آستانہ عظیم آستانہ کے عقیدت مندوں سے کہ آج ضرورت امت مسلمہ کو اتحاد کی ہے۔ آج ہمیں اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کی ضرورت ہے۔ اس ملک کو اس کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کی آج ضرورت ہے۔ اس میں آج حضرت مولانا محمد عبدالستار خان صاحب نیازی کے نفاذ اسلام کے لیے ان کے ہاتھ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ آج وزیر اعظم پاکستان جناب میاں محمد نواز شریف صاحب کے اسلامائزیشن کے اس سارے سلسلے کو کامیاب کرنے کے لیے ان کے ہاتھ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام بھائیوں، جب ہم سب اکٹھے ہوا کرتے تھے اور جب مسلمانوں کی جب شرازہ بندی تھی تو اس وقت وہ عظیم مسلمان جرنیل جب جہاد کے لیے نکلتے تھے تو ان کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سے کافرہ عورتوں کے حمل گر جایا کرتے تھے۔ یہ دبدبا تھا اس وقت امت مسلمہ کے اتحاد کا۔ آج بھی یہ ضرورت ہے کہ کبھی ہمیں اسرائیل پریشان کرتا ہے، کبھی ہم کہیں پریشان ہوتے ہیں۔ اس آستانہ پہ آئے ہوئے ہزاروں اور لاکھوں عقیدت مندوں کو یہ درس لے کر اس آستانہ سے واپس جانا چاہیے کہ ہمیں اتحاد، اتفاق اور امت مسلمہ میں مکمل طور پر یکجہتی کی ضرورت ہے۔ حضرت خواجہ محمد معصوم صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو دن دگنی رات دگنی ترقی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے مشن کو پائے تکمیل پر پہنچائے۔ میں ڈھنگ گیا ہوں یا کراچی، پشاور گیا ہوں یا ملک یا بیرون ملک، جہاں پہ بھی میں نے دیکھا تو موری شریف کا نام ضرور آیا۔ یہ وہ عظیم شخصیت ہے جنہوں نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے یہاں پہ عملی طور پر ورک کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے دربار دربار میں ان کا سارا یہ عمل قبول بھی ہو رہا ہے، جس کا اظہار یہ سامنے محفل دیکھ کر ہو رہا ہے۔ ان کا یہ سارا سلسلہ اللہ کرے جاری و ساری رہے۔ وقت بہت کم ہے اور میں ابھی طالب علم ہوں۔ میں حضرت خواجہ صاحب کے لیے ایک بار پھر اور حضرت مولانا عبدالستار خان صاحب نیازی کے لیے آپ سے یہ اپیل کروں گا کہ آپ ان شخصیات کے لیے دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے اور اس ملک و ملت میں اسلام کا بول بالا ہو، کیونکہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ پیدا۔ آقا چاند صحابہ تارے رضی اللہ تعالی عنہم، جان سے زیادہ ہم کو پیارے رضی اللہ تعالی عنہم، بالکل خوش ہیں اللہ ان سے اور خدا سے وہ بھی خوش ہیں، بالکل خوش ہیں اللہ ان سے اور خدا سے وہ بھی خوش ہیں۔ پڑھ لو تو قرآن کے پارے رضی اللہ تعالی عنہم، پڑھ لو تو قرآن کے پارے رضی اللہ تعالی عنہم۔ راہ خدا میں پیار صحابہ سب کچھ کرتے فوراً حاضر، راہ خدا میں پیار صحابہ سب کچھ کرتے فوراً حاضر، دیکھتے وہ آقا کے اشارے رضی اللہ تعالی عنہم،
دیکھتے وہ آقا کے اشارے رضی اللہ تعالی عنہم، سب کے قرضے دے گئے آقا، باقی ایک صدیق بچا ہے۔ سب کے قرضے دے گئے آقا، باقی ایک صدیق بچا ہے، جس کے قرضے رب ہی اتارے رضی اللہ تعالی عنہم، جس کے قرضے رب ہی اتارے رضی اللہ تعالی عنہم۔ عزت دی اسلام کو جس نے، فاتح اعظم نام عمر ہے۔ عزت دی اسلام کو جس نے، فاتح اعظم نام عمر ہے، دن میں دکھائے کفر کو تارے رضی اللہ تعالی عنہم، دن میں دکھائے کفر کو تارے رضی اللہ تعالی عنہم۔ کرتے فرشتے جس سے حیا ہے، ذی-النورین عثمان غنی ہے۔ کرتے فرشتے جس سے حیا ہے، ذی-النورین عثمان غنی ہے، دے گئے تشنا جان وہ پیارے رضی اللہ تعالی عنہم، دے گئے تشنا جان وہ پیارے رضی اللہ تعالی عنہم۔ شیر خدا ہے فاتح خیبر، کہتی ہے دنیا جن کو حیدر۔ شیر خدا ہے فاتح خیبر، کہتی ہے دنیا جن کو حیدر، ڈر گئے جس سے کافر سارے رضی اللہ تعالی عنہم، ڈر گئے جس سے کافر سارے رضی اللہ تعالی عنہم۔ ہادی مہدی جن کا لقب ہے، نام معاویہ شان عجب ہے۔ ہادی مہدی جن کا لقب ہے، نام معاویہ شان عجب ہے، دین کے ہر سو جھنڈے گاڑے رضی اللہ تعالی عنہم، دین کے ہر سو جھنڈے گاڑے رضی اللہ تعالی عنہم۔ ریت پہ جل گئے آنکھیں نکل گئیں، ٹکڑے ہو گئے حضرت حمزہ۔ ریت پہ جل گئے آنکھیں نکل گئیں، ٹکڑے ہو گئے حضرت حمزہ، اوپر حبشی نیچے انگارے رضی اللہ تعالی عنہم، اوپر حبشی نیچے انگارے رضی اللہ تعالی عنہم۔ سولی چڑھ گئے چاہے کٹ گئے، پھر بھی صحابہ قاسم ڈٹ گئے۔ سولی چڑھ گئے چاہے کٹ گئے، پھر بھی صحابہ قاسم ڈٹ گئے، کون ہے جو جیون یوں گزارے رضی اللہ تعالی عنہم، کون ہے جو جیون یوں گزارے رضی اللہ تعالی عنہم۔ آقا چاند صحابہ تارے رضی اللہ تعالی عنہم، جان سے زیادہ ہم کو پیارے رضی اللہ تعالی عنہم۔ سزا دینے والا، سزا دینے والا، سزا دینے والا، سزا دینے والا، وہ سارے دکھوں کی دوا دینے والا، وہ سارے دکھوں کی دوا دینے والا، کوئی صدق دل سے معافی تو مانگے، کوئی صدق دل سے معافی تو مانگے، وہ
رحمت کا دریا بہا دینے والا، وہ رحمت کا دریا بہا دینے والا، وہ سارے دکھوں کی دوا دینے والا، نہیں اس کا ثانی زمانے میں کوئی، نہیں اس کا ثانی زمانے میں کوئی، وہ یکتا ہے سب کو جلا دینے والا، وہ یکتا ہے سب کو جلا دینے والا، وہ سارے دکھوں کی دوا دینے والا، وہ چاہے تو گلشن کو ویران کر دے، وہ چاہے تو گلشن کو ویران کر دے، وہ صحرا کو گلشن بنا دینے والا، وہ صحرا کو گلشن بنا دینے والا، وہ سارے دکھوں کی دوا دینے والا، ابو جہل کے ہاتھ میں تھے جو کنکر، ابو جہل کے ہاتھ میں تھے جو کنکر، وہ ان کو بھی کلمہ پڑھا دینے والا، وہ ان کو بھی کلمہ پڑھا دینے والا، وہ سارے دکھوں کی دوا دینے والا، جو فرعون کر دے خدائی کے دعوے، جو فرعون کر دے خدائی کے دعوے، وہ ایسوں کی ہستی مٹا دینے والا، وہ ایسوں کی ہستی مٹا دینے والا، وہ سارے دکھوں کی دوا دینے والا، ابو بکر فاروق کی تھی جو خواہش، ابو بکر فاروق کی تھی جو خواہش، وہ پہلو میں ان کو سلا دینے والا، وہ پہلو میں ان کو سلا دینے والا، وہ سارے دکھوں کی دوا دینے والا، سوچے تو کوئی قبر پہ یہ جا کر، سوچے تو کوئی قبر پہ یہ جا کر، وہ مٹی میں ہیرے ملا دینے والا، وہ مٹی میں ہیرے ملا دینے والا، وہ سارے دکھوں کی دوا دینے والا، وہی تو ہے مدح
مدیحہ سرائی میں آصف تیرے قلم کو چلا دینے والا، تیرے قلم کو چلا دینے والا، وہ سارے دکھوں کی دوا دینے والا، سزا دینے والا، جزا دینے والا، وہ سارے دکھوں کی دوا